ملٹری کورٹس کا یہ فیصلہ آ گیا، بٹ سر ابھی بھی بہت کنفیوژن ہے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عام شہریوں کے جو کیسز ہیں وہ ملٹری کورٹس میں نہیں سنے جا سکتے۔ یہ ذکر بھی ہو رہا ہے کہ پہلے جب اس طرح ٹرائلز کرنے تھے ملٹری کورٹس میں تو سنسٹ کلوز کے ساتھ ترمیم ہوئی تھی جو آئین ہے اس میں، اور وہ پارلیمنٹ نے کی تھی۔ دیکھیں یہ اس میں آپ جو بھی گفتگو ہم کر رہے ہیں اس میں ایک چیز کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور جو آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ جب یہ 9 مئی کے واقعات میں جو 103 لوگوں کو جو سلیکٹ کیا گیا اور ان کے کیسز جو ہے وہ کورٹ مارشل ان کی جو پروسیڈنگ شروع ہوئی، تو اس پہ ان کو جب چیلنج کیا گیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک 5 رکنی بینچ نے غالباً 4-1 کی میجورٹی سے ان کے جو ٹرائلز تھے ان کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک شک ہے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 آرٹیکل 2D، جس میں کہ سویلینز کو کسی جو اس میں بیان کیا گیا اس لاء میں کہ کس صورت میں ان کا بھی ٹرائل کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی جو ہے پروویژن کو جو ہے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت پھر اس کی ایک انٹرا کورٹ اپیل گورنمنٹ نے جو ہے وہ فائل کی، جو اس وقت پہلے جو تھا وہ اس وقت ایک آرڈنری بینچ تھا، اس پہ جو ہے سربراہی جسٹس سردار طارق کر رہے تھے۔ جب ان کے پاس یہ اپیل آئی تو انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ یہ جو ٹرائلز ہیں یہ جاری رہیں گے، لیکن اس کا جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ ابھی آپ 13 دسمبر کو جب آئینی بینچ نے اس کی سماعت کی تو پھر انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ حکم دیا جائے کہ آپ جو ہے وہ پہلے جو قدغن تھی آپ پہ کہ آپ اس کا فیصلہ نہیں سنائیں گے تو آپ 85 لوگوں کا فیصلہ سنا دیں، لیکن انہوں نے ان فیصلوں کو اپنا جو آؤٹ کم آف دی اپیلز ہے اس کے ساتھ مشروط کیا ہوا ہے کہ کل کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو پہلا فیصلہ تھا جس کے خلاف اپیل کی گئی ہے وہ درست تھا تو پھر تو اس صورت میں یہ تمام سزائیں کالعدم قرار دی جائیں گی، لیکن وہ اگر ادروائز ہوتا ہے، اپیلز اگر ایکسیپٹ ہوتی ہیں تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو ان کا ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں یا کورٹ مارشل پروسیڈنگز میں اور ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ پھر اس کو جائز قرار دے دیا جائے گا۔ تو ابھی تو یہ کیونکہ کنڈیشنل ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سزائیں ابھی جو سنائی جا چکی ہیں، اور وہ پھر اس وقت تک جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کا جو ایک ہیرارکی ہے، لیگل ہیرارکی، اس کے انڈر ٹریٹ ہوں گے۔ تو ان کا جو رائٹ آف اپیل ہے وہ بھی جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوگا۔ اس کی ایک کورٹ آف اپیل جو ہے وہ شاید کانسٹیٹیوٹ کر دی جائے یا کر دی جائے گی، تو اس میں چونکہ پھر سپیریئر کورٹس جیسے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں ایز اے میٹر آف رائٹ ان کو پاس جو اپیل کا حق نہیں ہے، تو وہ پھر اس صورت میں وہ آرمی کی ہیرارکی میں ہی جائیں گے، ان کی اپیلیٹ اتھارٹی میں۔ اگر ادھر سے بھی اگر سزائیں جو ہے اس کی توثیق ہو جاتی ہے تو پھر چیف آف آرمی سٹاف کے پاس جو ہے وہ ایک معافی کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس سزا کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اس میں تخفیف بھی کر سکتے ہیں، اس میں کمی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہیرارکی ہے پاکستان آرمی کی، جس کا ابھی یہ جن لوگوں کو کنوکشنز اور سینٹنسز ہوئی ہیں یہ ان کو اس کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک جی۔ بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب، سر آپ اتفاق کریں گے شاخاور صاحب سے، if I understood him correctly تو وہ غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ آف اپیل بھی نہیں ہے ان کے پاس، یہ جو لوگ کنوکٹ ہوئے ہیں ان دا سویلین کورٹس۔ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ۔ جی شاہ صاحب درست فرما رہے ہیں، یہی کرونالوجی رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو بات جڑی ہوئی ہے وہ اکتوبر 2023 کا جو فیصلہ تھا اس میں جو کچھ واضح نکات تھے ان پر افسوس سے کہنا ہوتا ہے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے نہیں آیا۔ تو دسمبر 2023 میں یہی جو بینچ تھا سپریم کورٹ کا، اس میں چلیں کچھ جج صاحبان مختلف تھے، انہوں نے ملٹری کورٹس کی کاروائی آگے بڑھنے کے لیے وہ ان کو گنجائش دے دی تھی۔ تو اب دسمبر 2023 اور دسمبر 2024 کے بیچ اتنی مدت رہی ہے، لیکن ان عدالتوں کی جو آئینی حیثیت ہے اس کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ چکا، اور اس سے جو جڑے ہوئے جو گہرے سوالیہ نشان ہیں وہ یہی ہیں
کہ اکتوبر 2023 کا فیصلہ جس نے یہ واضح کیا کہ اس طرح کی عدالتیں غیر آئینی ہیں، یہ اس میں نمایاں ہو گیا کہ آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور آرٹیکل 8(5) اب تکنیکیوں میں جائے بغیر یہ کہ جی آپ بنیادی حقوق کو معطل نہیں کر سکتے جب تک آئین ایسی سسپینشن کو ظاہر نہیں کرتا، ان دو پروویژنز کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے کہا کہ اس طرح کی جو عدالتیں ہیں، ملٹری کورٹس جو ہیں، وہ غیر آئینی ہیں۔ یاد رہے کہ 60 کی دہائی سے لے کر آج تک ہم تو ایک اور قسم کے سٹینڈرڈ پہ، ایک اور قسم کے معیار پہ جا رہے تھے کہ جہاں اس طرح کے جو آفینسز ہیں ان کا کوئی بھی تعلق ہو آرمی ایکٹ کے کچھ جو اس میں درج ہیں جرائم سے، اس سے یہ مطلب ہے یا اس سے یہ بائی ایکسٹینشن یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ملٹری کورٹ کے سامنے اپیئر ہونا ہوتا ہے۔ عدالت عظمیٰ کا کہنا تھا کہ نہیں، اب ہماری آئین میں کچھ ایسی بنیادی تبدیلیاں آ چکی ہیں، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، پروٹیکشن اگینسٹ سسپینشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہے، جس کی وجہ سے اب آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اور اسی وجہ سے جو آپ نے ابتدائیہ میں ذکر کیا تھا، آپ کو آئین میں ترمیم لانی پڑی 2015 میں، جس کے بعد سے پھر آپ نے جو سب سے زیادہ آپ کے جیٹ بلیک دہشت گرد تھے ان کے لیے ملٹری کورٹس کا انتظام آپ نے کیا 2015 سے 17 تک اور پھر 2017 سے 19 تک۔ تو کہنا کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ نہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت چل رہی ہیں، نہ تو کسی مخصوص آرڈیننس کے تحت چل رہی ہیں، اور یہ بھی اکتوبر 2023 کے فیصلے میں واضح تھا کہ پہلے یا تو مارشل لا ہوتا تھا یا ایمرجنسی ہوتی تھی یا کوئی واضح امینڈمنٹ ہوتی تھی۔ تو اسی طرح عام نظام میں، پیس ٹائم میں اس طرح کی عدالتوں کا اس طرح کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن عدالت عظمیٰ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ابھی تک اس پر اپنا حتمی فیصلہ نہیں سنا۔